اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم اپنے بال بچے کو کہاں چھوڑ کر آئے اور کہاں سے آب زمزم آیا اور اس زمزم کا نام کہاں سے آیا۔ تو اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ وہاں پر حضرت ابراہیم کے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ وہاں پر زندگی کو بسر کرنے لگے، وہاں پر رہنے لگے۔ پھر وہاں رہنے کے بعد حضرت اسماعیل کی عمر جب 7 برس یا 13 برس کی عمر میں پہنچے تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا، اے ابراہیم تم میری راہ میں قربانی کرو، اے ابراہیم تم میری راہ میں قربانی کرو۔ صبح ہوئی، حضرت ابراہیم 100 اونٹوں کو قربانی کر دیا۔ پھر دوسری رات آئی، دوسری رات کو سوئے، دوسری رات کو وہی خواب دیکھے اور کہنے لگے اے ابراہیم تم میری راہ میں قربانی کرو۔ پھر دوسرے دن اٹھ کر 200 اونٹوں کی قربانی کر دیا۔ پھر تیسرے دن وہی خواب دیکھی۔ اب وہاں پر حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ اے پروردگار میں کیا چیز تیرے بارگاہ میں پیش کروں، کیا چیز تیرے بارگاہ میں قربانی کروں۔ تو حکم ہوتا ہے کہ تمہیں جو سب سے عزیز ہے، تمہیں جو سب سے زیادہ پیارا ہے، اس چیز کو میرے راہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ سب سے زیادہ سب سے عزیز میرے دل کے قریب میرے بیٹے حضرت اسماعیل۔ جب اتنا کہنا تھا تو وہاں سے حضرت ہاجرہ کے پاس گئے اور وہاں پر جانے کے بعد کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو آج سجادہ دوست کے وہاں دعوت، آج دوست کے وہاں جانا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو نہلائے، نئے کپڑے پہنائے، بالوں پہ کنگھے کی، آنکھوں میں سرما لگایا، نئے کپڑے پہنا دیے اور وہاں سے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر چلے گئے۔ اب مینا کی طرف روانہ ہو گئے اور ادھر شیطان مردود ناپاک نالائق مردود حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم نے تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر گیا ہے؟ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی ہاں پتہ ہے نا، دوست کے وہاں لے گئے، دوست کی دعوت ہے، دوست کے گھر گئے۔ شیطان مردود کہنے لگے کہ نہیں، انہوں نے دوست کے وہاں نہیں گئے بلکہ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے گئے۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگے کہ بھلا کوئی باپ اپنے بیٹی کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو پھر کہنے لگے کہ ہاں وہ اسماعیل کو ذبح کرنے لے گئے، رب کا حکم ہوا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کرو، اسماعیل کو میرے راہ میں قربانی کرو۔ تو پھر حضرت ہاجرہ نے کیا جواب دیا کہ اگر رب کا حکم ہے تو اس ایک اسماعیل کے بدلے میں 100 اسماعیلوں کو قربان کر سکتا ہوں۔ ایک اسماعیل تو کیا میں 100 اسماعیلوں کو قربان کر سکتا ہوں جب رب کا حکم ہے۔ جیسے اتنا سننا تھا، شیطان وہاں سے بھاگتا ہوا حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا۔ حضرت اسماعیل کو کہنے لگے اے اسماعیل تمہیں پتا ہے تمہارے باپ تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل کہنے لگے ہاں مجھے پتا ہے، میرا باپ مجھے آج ان کے دوست کے وہاں لے کر جا رہا ہے، ان کے دوست کے وہاں دعوت ہے۔ تو کہنے لگے نہیں، تمہارا باپ تمہارا کوئی دوست کے گھر، ان کے کوئی دوست کے گھر نہیں لے جا رہا بلکہ ان کو قربانی کرنے کے لیے یہ لے جا رہا ہے۔ تو پھر حضرت اسماعیل نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا کہ ہاں میرا باپ مجھے قربانی کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ بھلا کوئی باپ کسی بیٹے کو جو عزیز ہو، جو 86 سال کی عمر کے بعد ان کو ایک نیک اولاد ملا اور اس کو بھی اللہ کی راہ اس کو بھی قربانی کرنے لے جائے، تو پھر کہا ہاں یہ رب کا حکم ہوا ہے کہ تمہیں قربانی کرنے لے جا۔ تو جیسے سننا تھا کہ رب کا حکم ہے تو حضرت اسماعیل کہنے لگے اگر رب کا حکم ہے تو میں اس پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میرے باپ اگر مجھے قربانی کرنے کے لیے تیار ہے تو میں قربانی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ نامردود انسان اب نامردود ہو کر شیطان وہاں سے حضرت ابراہیم کو بھٹکانے لگے کہ تم کیسے انسان ہو کہ تم اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہو؟